السلام علیکم۔ کرسٹل بال اسپین کے جنوب میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے لوگ بہت خوش تھے۔ بچے اپنے گھروں کے باغات میں درختوں کے سائے تلے کھیلتے تھے۔ ایک چرواہا لڑکا ناصر نامی اپنے والد، والدہ اور دادی کے ساتھ گاؤں کے قریب ٹھہرا۔ ہر صبح وہ اپنی بکریوں کے ریوڑ کو پہاڑیوں پر لے جاتا تھا تاکہ ان کے چرنے کے لیے مناسب جگہ تلاش کر سکے۔ دوپہر کو وہ ان کے ساتھ گاؤں واپس آ جاتا۔ ہر رات اس کی دادی اسے ایک کہانی سناتی، ستاروں کی کہانی۔ اس کہانی میں ناصر کو بہت دلچسپی تھی۔ ان دنوں میں سے ایک دن جب ناصر اپنے ریوڑ کو دیکھ رہا تھا اور اپنی بانسری بجا رہا تھا تو اسے اچانک پھولوں کی جھاڑی کے پیچھے ایک شاندار روشنی نظر آئی۔ جب وہ جھاڑی کے قریب پہنچا تو اسے ایک شفاف اور بہت خوبصورت کرسٹل بال نظر آیا۔ کرسٹل بال رنگین قوس قزح کی طرح چمک رہا تھا۔ ناصر نے احتیاط سے اسے ہاتھ میں لیا اور گھمایا۔ حیرت کے ساتھ اچانک اس نے کرسٹل بال سے ایک کمزور آواز سنی۔ اس میں کہا گیا کہ تم ایک خواہش کر سکتے ہو جو تمہارا دل چاہے اور میں اسے پورا کروں گا۔ ناصر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے واقعی کوئی آواز سنی ہے۔ جب اس نے اس بات کو یقین بنایا کہ اس نے واقعی کرسٹل بال سے یہ آواز سنی ہے تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اس کی بہت سی خواہشیں تھیں کہ وہ کسی ایک خواہش کا فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں کل تک انتظار کروں تو مجھے بہت سی باتیں یاد آ جائیں گی، پھر میں اپنی خواہش پوری کروں گا۔ اس نے کرسٹل کی گیند کو ایک تھیلے میں ڈالا اور ریوڑ کو اکٹھا کر کے خوشی خوشی گاؤں واپس چلا گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کرسٹل بال کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ اگلے دن بھی ناصر فیصلہ نہ کر سکا کہ کیا خواہش کرے، کیونکہ اس کے پاس واقعی وہ سب کچھ تھا جس کی اسے ضرورت تھی۔ معمول کے مطابق دن گزرتے گئے لیکن ناصر ابھی تک اپنی خواہش پوری نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ بہت خوش مزاج دکھائی دے رہا تھا۔ ارد گرد کے لوگ اس کے مزاج میں تبدیلی دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک دن ایک لڑکا ناصر اور اس کے ریوڑ کے پیچھے آیا اور درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ ناصر نے ہمیشہ کی طرح ایک کونے میں بیٹھ کر کرسٹل بال نکالا اور چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ لڑکا اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا جب ناصر سو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب ناصر سو گیا تو لڑکا کرسٹل بال لے کر بھاگ گیا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے تمام لوگوں کو بلایا اور انہیں کرسٹل بال دکھایا۔ اس گاؤں کے شہریوں نے کرسٹل بال کو ہاتھوں میں لیا اور حیرت سے اسے گھما دیا۔ اچانک انہیں اندر سے کرسٹل بال کی آواز سنائی دی جس میں کہا گیا تھا کہ میں تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ ایک خواہش۔ ایک شخص نے گیند لے لی اور چیخا، مجھے سونے سے بھرا ایک تھیلا چاہیے۔ ایک اور نے گیند لی اور زور سے کہا، مجھے زیورات سے بھرے 2 سینے چاہیے۔ ان میں سے کچھ کی خواہش تھی کہ ان کے پرانے مکانات کی بجائے خالص سونے سے بھرے ہوئے ایک عظیم الشان دروازے کے ساتھ ان کا اپنا محل ہو۔ کچھ دوسرے لوگوں نے زیورات سے بھرے تھیلے کی خواہش کی۔ ان کی تمام خواہشات پوری ہوئیں، لیکن پھر بھی گاؤں کے شہری خوش نہ تھے۔ وہ حسد کرتے تھے کیونکہ جس کے پاس محل تھا اس کے پاس سونا نہیں تھا، اور جس کے پاس سونا تھا اس کے پاس محل نہیں تھا۔ اس وجہ سے گاؤں کے شہری ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے اور ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیا۔ گاؤں کے باغات جہاں بچے کھیلتے تھے اب نہیں رہے۔
ہر طرف محلات اور سونا تھا۔ بچے بری طرح ناخوش ہو گئے۔ صرف ناصر اور اس کا خاندان خوش اور مطمئن تھا۔ ہر صبح اور دوپہر وہ بانسری بجاتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے بچے کرسٹل بال ناصر کے پاس لے گئے۔ بچوں نے ناصر سے کہا کہ جب ہمارا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تو ہم سب خوش اور مسرور تھے۔ والدین بھی بولے، کہنے لگے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم سب ناخوش ہیں۔ عالی شان محلات اور زیورات ہی ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ناصر نے جب دیکھا کہ لوگ واقعی پشیمان ہیں تو اس نے کہا، اگرچہ کرسٹل بال نے مجھ سے کسی چیز کی خواہش کرنے کو کہا تھا لیکن میں نے اب تک ایسا نہیں کیا، لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ سب کچھ اپنی جگہ پر لوٹ آئے تو میں چاہوں گا، اس کی خواہش ہے۔ سب نے خوشی سے اتفاق کیا۔ ناصر نے کرسٹل بال ہاتھ میں لیا۔ ناصر نے کرسٹل بال ہاتھ میں لیا، اسے گھمایا اور خواہش کی کہ کاش گاؤں ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے تھا۔ ایک ہی لمحے میں محلات غائب ہو گئے، سبز باغات نمودار ہوئے اور درختوں سے بھرا وہی پرانا گاؤں تھا۔ ایک بار پھر لوگ خوشی سے رہنے لگے اور بچے درختوں کے سائے میں کھیلنے لگے۔ ناصر نے ہر روز غروب آفتاب کے وقت اپنی بانسری بجاتے ہوئے اپنی مطمئن زندگی جاری رکھی۔ اس کی میٹھی آواز پورے سبزہ زار گاؤں میں سنائی دیتی تھی۔ اخلاق: جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر خوش رہنا چاہیے اور لالچی نہیں ہونا چاہیے۔